بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر بھی مت کرنا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور اسے نرم رکھا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کسی نے درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے ہنس کر جواب دیا کہ خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ایک کی خوشی دوسرے کے لیے درد بن جاتی ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن ان میں سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ انسان سے توقعات کم سے کم رکھیں اور صرف اپنے اللہ سے توکل رکھی جائے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کی اچھائی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھا ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کا ساتھ کھڑا ہو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں کم پڑ جاتی ہیں اور وہیں کسی کو کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اس دنیا میں جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیا کرتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، کیونکہ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اس دنیا میں علم اپنی غلطی مان لیتا ہے اور جہالت نہیں مانتی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ اپنے آپ ہی پھیل جاتا ہے۔ غریبوں کا حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زلزلے سے جس طرح گھبرا کر لوگ اپنے دفتروں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کو سن کر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو یہ زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والے سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں سے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ نیت کی حد تک بھلائی چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، لیکن شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اس دنیا میں مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں، قیامت کا مناظرہ کچھ یوں ہوگا۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا اور وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کا مکر اور فریب کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان لرز جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی جھٹکے سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سمندر بھڑک اٹھے گا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یا اللہ، تجھ سے دعا ہے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، آمین۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو آپ کا ضمیر آپ کو سزا دیتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو، ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہتر کرو۔ آپ کی دعا کا سارا خزانہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں محبت میں کسی غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف ہو۔
अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक में रहे तो सलामत, वरना तो फिर कयामत ही कयामत। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और वहीं बड़े दर्जे के लोग अदाब करते हैं। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, और उसी तरह हमारी औलाद भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम नहीं समझते। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। इस दुनिया में गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और वहीं बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अल्लाह कब राजी होता है? जब आप एक दूसरे को राजी रखें। अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से आदाब की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अपनी नई नस्ल को माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये उनकी नजात के लिए काफ़ी है। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। इंसान ने आसमानों के रास्ते तो दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन दिल का रास्ता अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। गम किसी तरह का भी हो, लेकिन हर इंसान के आंसू एक जैसे ही होते हैं। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मांगने से नहीं मिला करती। लोगों को मरूज करना और मुतासिर करने की आरज़ू इंसान को हलाक कर देती है। हासिल की तमन्ना, मकाम की तमन्ना, मर्तबे की तमन्ना, शोहरत की तमन्ना और चाहे जाने की तमन्ना को छोड़ दो, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं मिलती। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। वो देने वाला है, जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे दे देता है। गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तुम खो देते हो उसको किसी ना किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अकल ने सवाल किया कि मौत से ज़्यादा कोई और दर्दनाक चीज़ है, तो मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दुश्मन हमेशा दिमाग का और दोस्त हमेशा किरदार का मुंतखब करो। सब्र से रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ें तेरे लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें तेरे लिए हैं वो तेरे लिए ही हैं, इसलिए तू परेशान ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान का हिर्स और लालच उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वही मिलकर रहता है। अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। इस दुनिया में किसी को नाहक बातें सुनाना दिल से लज्जत इबादत को दूर कर देता है। कल मैं चालाक था और दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ और ख़ुद को बदल रहा हूँ। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं।
حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔
اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔